السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، انسان کے جسم میں ایک دل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، دستور اور سنت ہے کہ وہ اس میں دو غم جمع نہیں کرے گا، دو راحتیں جمع نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جسے دنیا کا غم لگ گیا، اللہ اس کے دل سے آخرت کا غم نکال دے گا، اور جسے آخرت کا غم لگے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کا غم نکال دے گا۔ یعنی جو دنیا کے عیش و عشرت کے پیچھے پڑ جائے گا، اللہ اسے آخرت کے عیش و عشرت سے محروم کر دے گا، اور جو آخرت کے عیش و آرام کو مد نظر رکھے گا، وہ دنیا میں عیش کے راستوں سے جدا ہو کر زندگی گزارے گا۔ میرے نبی نے فرمایا، من کان ہمہ طلب الدنیا فرق اللہ علیہ شملہ وجعل غنہ فی قلبہ اتتہ الدنیا وہی راغمہ۔ جو دنیا ہی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اسی کی زیب و زینت کو مقصد بنا لیتا ہے، اللہ اسے دنیا کے بارے میں پریشان کر دیتا ہے، اس کے رزق کو بکھیر دیتا ہے۔ اس دل میں دنیا کی پریشانیاں ڈال دیتا ہے، اسے دنیا میں دھکا دیتا ہے، آخرت اس سے دور چلی جاتی ہے، جبکہ وہ دنیا میں مقدر کا علاوہ اسے کچھ نہیں ملتا۔ جو آخرت کے لیے روتا دھوتا ہے، جس کے آنسو دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں بہتے، وہ اپنی آخرت کو یاد رکھتا ہے، بے چین ہو کر بستر سے اٹھ بیٹھتا ہے، عیش و آرام سے اسے بھول جاتے ہیں، قبر کی تاریک کوٹھڑی اسے یاد آتی ہے، اسے دنیا کی عیش کی پرواہ نہیں، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر قبر کی تنہائیوں کو سوچتا ہے، اپنی ہڈیوں کے شکستہ ہونے اور اپنے جسم میں کیڑوں کے چلنے پر غور و فکر کرتا ہے، حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کو سوچتا ہے۔ یہ غم اس کی نیند اڑا دیتا ہے، اس کے دل کو دنیا سے غافل کر دیتا ہے، جبکہ یہ غم اس کے مقدر کی روزی نہیں چھینتا۔ جو میرے نام کا مقدر ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ الا وان جبرائیل نفس فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی روزی نہ کھا لے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ میرے رب کی سنت ہے، آخرت کا غم لگے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں چین عطا فرما دے گا، دنیا کا غم لگے گا تو آخرت کا غم دل سے نکل جائے گا۔ اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت سے نکال دے گا، اور دنیا سے محبت کرے گا تو اللہ اپنی محبت اس سے چھین لے گا۔ من اشتاق الی الجنہ، جسے جنت کا فکر لگ جاتا ہے، وہ نیکیوں کی دوڑ لگاتا ہے۔ من اشفق عن النار لہا عن الشہوات، جسے جہنم کا خوف لگ جاتا ہے، وہ دنیا کے عیش و عشرت سے ہٹ کے چلتا ہے۔ یا معاذ ایاک وتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ اے معاذ، عیش پرست نہ بننا، کیونکہ اللہ کے بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ یہ دنیا کا ایک گزرگاہ ہے، گزر کے آگے جانا ہے،
کوئی آج گیا کوئی کل گیا، یہ سب حرص و ہوس کا سامان یہیں رہ جائے گا، جب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا، جب لاد چلے گا بنجارا۔ دنیا کا ساز و سامان بناتے بناتے ہم جب تھک جاتے ہیں، جب اس سے نفع اٹھانے کا وقت آتا ہے تو موت دروازے پر دستک دینے لگتی ہے، اور زندگی سمیٹنے والا آ کر سمیٹ کر لے جاتا ہے، سب سامان دھرے کے دھرا رہ جاتا ہے۔ ثابت ہوا کہ یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اپنی آخرت بنانے کا وقت ہے، اس لیے اپنی قبر کو یاد کیا جائے۔ حشر کے روز جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، اس وقت کو یاد کیا جائے۔ حضرت ربیع ابن خفین رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، کچھ لوگ ان سے حسد کرنے لگے۔ ایک فاحشہ عورت جو کہ بڑی خوبصورت اور حسن و جمال کی مالک تھی، حاسدین نے اسے 1000 درہم دے کر کہا کہ تو ربیع کو گمراہی پر لے آ۔ سب سے بڑے فتنے کی ابتدا تو عورت ہی سے ہوتی ہے، بالخصوص جب مرد اور عورت کا آزادانہ اختلاط ہو، جبکہ مال ویسے ہی انسان کو اندھا کر دیتا ہے، جیسا کہ آج ہم لوگ اندھے ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اس عورت نے لبست بأحسن ما عندها ما قدرت، اس عورت نے سب سے عمدہ لباس زیب و تن کیا، اچھی خوشبو لگائی، بہترین بناؤ سنگار سے اپنے آپ کو آراستہ کیا۔ حضرت ربیع ابن خفین رحمۃ اللہ علیہ رات کو نماز پڑھ کر جب مسجد سے نکلتے تھے تو فبرزت لہ وہی سافرہ، ایک دم ان کے سامنے چہرہ کھول کر بڑے انداز سے چلتی ہوئی آگے آئی۔ جب حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی تو انہوں نے فوراً اپنا چہرہ جھکا لیا اور فرمایا، اے بہن، جس حسن پر تجھے ناز ہے اور جس حسن کی بنا پر تو مجھے بھٹکانے آئی ہے، تو ذرا اس دن کو یاد کر، کیف بک لو حلت بک الحمہ، وہ دن یاد کر جب اللہ تجھے کسی بیماری میں مبتلا کر دے، تیرے چہرے کی رونق چھین لے، تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے، پھر تیرا حسن کہاں جائے گا؟ کیف بک، تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے قبر کے گڑھے میں ڈالا جائے گا اور تیرے اسی چمکتے دمکتے چہرے پر، اس پر آج تجھے ناز ہے، اس پر قبر کے کیڑے چل رہے ہوں گے، وہ تیری آنکھوں کو کھائیں گے، تیرے بالوں کو نوچیں گے، تیری ہڈیوں کو تیرے گوشت سے الگ کر دیں گے، تو ایک ڈھانچے کی صورت میں پڑی ہوگی۔ اور تو وہ دن بھی یاد کر جب تجھے قبر میں منکر نکیر اٹھا کر بٹھائیں گے، اس سے سوال کریں گے، تو بتا آج کس حسن پر ناز کرتی ہے جو کل کو کیڑوں کا شکار ہونے والا ہے۔ حضرت ربیع ابن خفین رحمۃ اللہ علیہ نے اس درج سے اس عورت سے بات چیت کی کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے ایسی توبہ کی کہ اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ، عابدہ اور زاہدہ بنی، یہاں تک کہ اس کے پاس لوگ دعائیں کروانے آتے تھے۔ میری محترمہ ماں بہنوں، ہم تو دنیا میں ایسا پھنسے کہ موت بھی بھول گئے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بھی بھول گئے، حالانکہ وہ ایسا وحشتناک منظر ہے جہاں سب بہن بھائی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن ماں بیٹی باپ بیٹا خاوند بیوی جدا جدا ہوں گے، ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں جائیں گے، ہر آدمی کی پکار ہوگی، نفسی نفسی، یا اللہ بس مجھے بچا لے، فرشتوں کے پہرے ہوں گے، جہنم کی
ایسی چیخ و پکار ہوگی جو دلوں کو ہلا دے گی۔ اس کے شعلے اور آگ کی لپٹ انسان کو وحشت میں ڈال دے گی۔ ترازو کے سامنے مجھے بھی لایا جائے گا اور آپ کو بھی۔ پوچھنے والا میرا اللہ ہے اور جواب دینے والا یہ کمزور بندہ اور عورت ہوگی۔ عورت کا دل تو ویسے ہی کمزور ہوتا ہے جب اللہ اسے براہ راست نام لے کر پوچھے گا، اینما اعطیت، بتا کہاں گیا جو تجھے دیا تھا، اینما خولت، کہاں گیا جو تجھے پہنایا تھا، اینما انعمت علیک، کہاں گیا جو تجھے مال دیا تھا، رزق دیا، عقل دی، کیا کر کے آیا ہے؟ اس وقت ہر انسان پتے کی طرح کانپ رہا ہوگا۔ بڑے بڑے لوگوں کے پتے اس دن پانی پانی ہو جائیں گے۔ دائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا۔ بائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال نظر آئیں گے۔ سامنے دیکھے گا تو جہنم کی چیخ و پکار ہوگی، کلا اذا دکت الارض دکا دقا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش آج کے دن کے لیے میں کچھ کر لیتا، میں لوگوں کی نہ مانتا، اپنا ہاتھ چباتے چباتے کونی تک کھا جائے۔ یوم یعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا۔ اس دن ہاتھ چبانا کسی کام نہ آئے گا۔ دنیا کے دو آنسو اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، جہنم کی آگ بجھا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو جہنم میں گر رہا تھا کہ اچانک اس کے آنسو آئے جو دنیا میں اللہ کے خوف سے نکلا کرتے تھے۔ ان آنسوؤں نے اسے دھکا دیا اور جہنم سے نکال کے ایک طرف کھڑا کر دیا۔ اس دن آنسوؤں میں کشتیاں بھی چلیں گی تو کام نہ آئے گا۔ اس دن کہے گا، این المفر، کہاں بھاگوں، کہاں چھپوں؟ رات کی تاریکی بھی نہیں، کوئی کوٹھڑی کمرہ بھی نہیں، کوئی پہاڑ اور غار بھی نہیں، ایک چٹیل میدان ہے۔ یومئذ تعرضون، ایک ایک انسان سامنے کھڑا ہے، لا تخفی منکم خافیہ، یہ چھپنا چاہے بھی تو یہ چھپ نہیں سکتا، بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، آج تیرے پاؤں باندھے جا چکے ہیں۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، آج میں تجھے بتاؤں گا کہ تو نے کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، دنیا میں کس طرح پردے ڈالتا ہے، گناہوں کو چھپاتا ہے، نادانیوں سے درگزر کرتا ہے۔ ہماری آنکھ غلط دیکھتی ہے، فرشتہ آ کر تھپڑ نہیں مارتا۔ ہمارے کان غلط سنتے ہیں، فرشتہ کانوں کو بند نہیں کرتا۔ ہمارے قدم غلط اٹھتے ہیں، فرشتے کی لاٹھی ہمارے پاؤں نہیں توڑتی۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آسمان و زمین کے فرشتے جب ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کھاتے ہیں پھر بھی اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتے ہیں۔ زمین بھی پوچھتی ہے کہ یا اللہ کرونٹ لے لوں، سمندر کہتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو ان پر چڑھ کر انہیں غرق کر دوں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، پانی کی جو موج جنگلات کو بہا کر لے جا سکتی ہے، وہی موت بن کر انسانوں کو بھی لے جا سکتی ہے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں، یا اللہ اجازت دے دے، ہم انہیں غرق کر دیں، انہیں تباہ اور برباد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
اگر تم نے انہیں پیدا کیا ہے تو پکڑ لو کہ انہیں مہلت ہی نہ دو، اور اگر میں نے انہیں پیدا کیا ہے تو میرے اور میرے بندوں کے درمیان دخل اندازی نہ کرو، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ ان اتانی نہارا قبلتہ ان اتانی لیلا قبلتہ، شاید یہ بھٹکا ہوا آدمی دن کو توبہ کر لے، شاید کبھی رات کو کر لے، میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ کوئی شخص ساری زندگی اس کی نافرمانی کرتا رہے، آخری وقت میں بھی توبہ کر لے تو اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ سے زیادہ رحیم اور کریم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک گویہ تھا جو بربط بجایا کرتا تھا۔ یہ پرانے زمانے کا گانا بجانے والا آلہ تھا۔ اسلام میں گانے بجانے کی حرمت ہے، اسے سننا سنانا سب گناہ کبیرہ ہے۔ وہ گویا چھپ چھپ کر یہ کام کیا کرتا تھا، اس نے روزگار بنایا ہوا تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا اور آواز بیٹھ گئی تو لوگوں نے اسے سننا چھوڑ دیا۔ کمائی کا ذریعہ جب ختم ہو گیا تو فاقوں نے آ لیا۔ ایک روز جنت البقیع میں گیا اور بیٹھ کر رونے لگا اور فریاد کرتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ، جب تک میری آواز تھی لوگ مجھے سنتے تھے، اب آواز ختم ہو گئی ہے تو کوئی نہیں سنتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ تو سب کی ہر حال میں سنتا ہے۔ اے اللہ، میری دعا قبول فرما کر میری مصیبت دور فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں سو رہے تھے، القاء ہوا کہ میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو، وہ مصیبت زدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور دوڑتے ہوئے جنت البقیع میں پہنچے۔ وہ بوڑھا آگ کو دیکھ کر بھاگنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھہرو، میں آیا نہیں بلکہ بھیجا گیا ہوں، مجھے حکم ملا ہے کہ تیری مدد کو پہنچوں، بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے تاکہ میں تیری مدد کر سکوں۔ وہ کہنے لگا، آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ رونے لگا اور ایک بار پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے، کہنے لگا، اے اللہ، ساری زندگی میں تیرا نافرمان رہا، میری ہر مجلس اور ہر رات غفلت میں گزری، میرا ہر دن نادانی میں گزرا، جب میرے سارے سہارے ٹوٹ گئے اور میں نے اپنے آپ کو بے بس اور لاچار پایا تو میں نے تجھے پکارا، تو نے پھر بھی میری آواز پر لبیک کہی اور مجھے نہ بھلایا۔ اس درد سے فریاد کی کہ زوردار چیخ ماری اور جان نکل گئی۔ اللہ پاک ہماری زندگی کا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ پر مر مٹنا، اللہ کے حکموں پر چلنا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا، یہی ہماری زندگی ہے۔ دنیا کی زیب و زینت اور روشنیاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ آنکھیں چندھیا گئی، لیکن میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، دل اندھے ہیں۔ دنیا سے انسانیت گویا مٹ چکی ہے، انسان چل پھر رہے ہیں مگر صفات مٹ چکی ہے۔ گھر بظاہر روشن ہیں مگر دل کالی رات سے بھی زیادہ تاریک ہیں۔ سارے رات شہر دمکتے ہیں، سڑکیں روشن ہیں، لیکن میرے اور آپ کے دل کی دنیا اجڑی ہوئی زمانہ گزر گیا۔ دل کے ہر کونے میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ آج زمینیں بظاہر سرسبز شاداب ہیں، لہلہا رہی ہیں، حد نگاہ تک سبزہ ہی سبزہ ہے، لیکن دلوں کی زمین صحرا سے بھی زیادہ بنجر ہو چکی ہے، ویران ہو چکی ہے، شکستہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ جس دل میں اللہ کی محبت نہیں،
جو دل اللہ کے لیے تڑپتا نہیں، جو دل راتوں کو بستر سے مسلح پر نہیں پہنچتا، جو دل جبینوں کو زمین پر نہیں ٹکاتا، جو دل آنکھوں کے آنسو جاری نہیں کرتا، وہ دل نہیں بلکہ سخت پتھر ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آج بیوی نے خاوند کی محبت کا ذائقہ چکھا ہے، ماں باپ نے اولاد کی محبت کا ذائقہ چکھا ہے، اور ہم سب نے درہم و دینار، سونے چاندی، روپے پیسے کی محبت کا ذائقہ چکھا ہے، لیکن نہیں چکھا تو اپنے رب کی محبت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ اللہ کی محبت میں رونا، پریشان ہونا، تکالیف اٹھانا، امت کے دل سے یہ سب کچھ نکل گیا، امت باج ہو گئی، سب کے دل کی دنیا اجڑ گئی، دل اندھے اور آنکھیں روشن ہیں، دل کالے اور گھر سفید ہیں۔ وہ انسان چلے گئے جو راتوں کو اللہ کی یاد میں رویا کرتے تھے، آج ہماری راتیں مرداروں کی طرح گزرتی ہیں، ہمارا دن بیکار گزرتا ہے۔ آج کی عورت بیچاری مظلوم ہے، جسے سوائے کھانا پکانے اور بچے پالنے کے اور کوئی کام بتلایا ہی نہیں گیا۔ تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے ہم بہنوں اور بھائیوں سے عرض کر رہے ہیں کہ تمہارا کام اپنے اللہ سے محبت کرنا ہے، اپنے اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت ہی زندگی کا سرمایہ ہے، اسی کو سامنے رکھ کر چلنا ہے، باقی ساری چیزیں پیچھے رکھنی ہیں۔ لیکن کیا کریں، عورت صبح ناشتے سے فارغ نہیں ہوتی کہ دوپہر کی ہنڈیاں چڑھ جاتی ہیں، وہ اترتی ہیں تو شام کی چائے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، چائے سے فراغت ہوتی ہے تو رات کے کھانا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر تھکاوٹ سے چور ہو کر بستر پر دراز ہو جاتی ہے۔ رات بھی غفلت میں گزری، دن بھی غفلت میں گزرا، صرف پیٹ کا ایندھن بھر رہے ہیں، جب پیشاب بہانا ہی بن رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، روٹی کا کام ہی نہیں تھا، کوئی زیور نہیں تھا، کوئی اضافی کپڑا نہیں تھا، ایک جوڑے میں زندگی بسر ہوتی تھی، لیکن ان کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرانے کی درخواست کی۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے حجرہ کھولا، وہ عورت قبر سے لپٹ کر رونے لگی، اس قدر روئی کہ اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آپ کے گھر والے اللہ کے راستے میں نکلیں، آپ کو جب کبھی ان کی یاد آئی اور دل سے ٹھنڈی آہ نکلے گی، اس سے آپ کے جنت میں درجات بلند ہوں گے، آپ کی ہر آہ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح سے زیادہ محبوب ہوگی۔ جب دل اداس ہوگا تو یہ اداسی گناہوں کو ایسے دھوئے گی جیسے صابن میلے کپڑے کو صفا کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں پھرنے والے کو اپنے بچے یاد آئیں گے اور وہ ان کی محبت میں ٹھنڈی آہ بھرے گا، تو ایک ایک سانس کے ذریعے اللہ کی محبت اس کے دل میں اترتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھے گا، بتاؤ یہ شخص اپنی محبوب بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر کیوں پھر رہا ہے، اور یہ میری بندی اپنے محبوب شوہر کی جدائی کیوں برداشت کر رہی ہے، کیوں تکلیف سہ رہی ہے؟ فرشتے کہیں گے، اے اللہ تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا تم گواہ رہو، میں نے دونوں کو معاف کر دیا۔
اور دونوں کو میں نے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نیک عورتوں کو ان کے نیک مردوں سے پہلے جنت میں داخل کر دے اور فرمائے گا جاؤ اپنے مردوں سے پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ، اپنے آپ کو جنت کے لباس سے آراستہ کرو، بناؤ سنگار کرو اور اپنے خاوندوں کو جنت کے دروازے پر استقبال کرو۔ اس مثال کو یوں سمجھیں جیسے ایک آدمی چھوٹی دکان کرتا ہے، اس کا نفع بھی کم ہوتا ہے۔ ایک شخص فیکٹری چلاتا ہے، ظاہر ہے اس کا نفع بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھنے میں بھی اجر ہے، لیکن اس کا نفع ایسا جیسے چھوٹی سی دکان کا ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے راستے میں پھرنا اور لوگوں کو اللہ کی بات سمجھانا، محنت کرنا ایسا ہے جیسے بہت بڑی فیکٹری یا کارخانہ ہو جس کا نفع مستقل اور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تبلیغ کا کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرمائے۔ جنت کی حوریں خادمہ بن کر جنتی عورتوں کو لباس پہنائیں گی۔ 1 میل لمبا چوڑا ان کا لباس ہوگا۔ جنت کی حوریں اسے اٹھا کر پیچھے پیچھے چلیں گی۔ جنتی عورت کے سر کے بال پاؤں کی ایڑی تک جائیں گے، جنہیں حوریں اٹھا کے چلیں گی۔ جنتی عورت کا ایک بال اگر دنیا میں پھینکا جائے تو سارا جہان روشن ہو جائے اور سارا جہاں میں خوشبو پھیل جائے۔ اس کے سر کی مانگ سے ایسی روشنی نکلے گی کہ سورج بھی اس کے سامنے شرم جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ دونوں سے فرمائے گا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ جاؤ آج کے بعد کوئی جدائی نہیں، بیوی بچے ماں باپ سب اکٹھے ہو گئے، کبھی جدائی نہ ہوئی۔ دنیا تو ہے ہی جدائی کا گھر۔ دنیا کے کاروبار اور اس کے دھندے اولاد کو ماں باپ سے جدا کر دیتے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اکیلے رہتے ہیں، جبکہ بچہ کمانے کے لیے کسی اور جگہ گیا ہوا ہے۔ بچی جوان ہوئی تو کوئی کہیں بیاہی گئی اور کوئی کہیں۔ اب ماں باپ اپنی اولاد سے اجنبیوں کی طرح کئی سالوں بعد ملتے ہیں۔ سمجھ لیجیے کہ یہ دنیا ہی سفر کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان بنائے اور کچھ بھی نہیں تھا سب کچھ بنایا، بغیر کے سب کچھ بنایا۔ ہوا کے بغیر ہوا بنائی، پانی کے بغیر پانی بنایا، آگ کے بغیر آگ بنائی، انسان کے بغیر انسان بنایا، درخت کے بغیر درخت پیدا فرمائے، مچھلی کے بغیر مچھلی کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت مبدی ہے، اور مبدی کا مطلب ہے عدم سے وجود دینا، کچھ نہ سے سب کچھ بنا دے۔ کائنات میں کچھ نہیں تھا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کائنات کو کچھ نہیں تھا، سب کچھ ہم نے بنایا۔ مبدی کا مطلب یہ ہے کہ بغیر مادے کے تخلیق کرنا، جیسے لوہا پہلے موجود نہیں تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو پیدا کیا، یا سونا پہلے نہیں تھا پھر اس سے سونا بنایا، چاندی تھی یا پھر اس سے چاندی بنائی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اکیلا خالق تھا۔
الاول لیس قبلہ شیء، ایسا اکیلا کہ جس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا۔ الآخر لیس قبلہ شیء، ایسا اکیلا کہ جس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ الآخر لیس بعدہ شیء، پھر ایک دن دوبارہ ایسا آ رہا ہے کہ جب کچھ بھی نہ رہے گا۔ یہ کیسے خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں، ان میں بسنے والی کیسی کیسی شکلیں ہیں، کچھ بھی نہ رہے گا اور سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دوسری صفت بدیع ہے۔ بدیع کا مطلب ہے کہ کسی نمونے کو دیکھ کے نمونہ تیار نہ کرے، بلکہ اپنے علم سے ہر چیز کا نمونہ بناتا چلا جائے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کا کوئی تصویر وغیرہ نہیں تھی کہ جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا۔ آسمان کی کوئی تصویر نہیں تھی کہ جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا۔ اللہ کے سامنے پہلے زمین کی کوئی تصویر نہیں تھی کہ جسے دیکھ کر اللہ نے زمین بنائی۔ درخت، شیر، چیتے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر انسان کا رنگ، شکل، اعضاء، حتیٰ کہ اندر کا نظام بھی بالکل جدا جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت معید بھی ہے۔ معید وہ جو ان سب کو دوبارہ لوٹا دے۔ ایک وقت ہم پر ایسا تھا کہ ہم نہ تھے، نہ زمین تھی، نہ آسمان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ظاہر ہونے کو چاہا میں پہچانا جاؤں۔ اللہ نے زمین و آسمان کو وجود بخشا۔ رفع السماوات، آسمان کو اوپر اٹھا دیا۔ والارض بعد ذلك دحاها، زمین کو نیچے بچھا دیا۔ زمین کا بچھ جانا بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ آسمان کا اٹھ جانا بھی اللہ ہی کا ارادہ ہے۔ دن کا روشن ہونا بھی اللہ کا ارادہ ہے۔ راتوں کا تاریک ہونا بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے کا اعلان فرما دیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی انسان آ رہا ہے، ہم کچھ نہ تھے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اے میرے بندو تم پہ ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ تم کچھ نہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ دنیا میں ہمارے آنے میں ہمارا کوئی دخل نہیں، کوئی چاہت نہیں، اللہ نے چاہا پیدا فرما دیا۔ پھر کس زمانے میں ہم نے آنا ہے اس میں بھی ہمارا ارادہ تک شامل نہیں۔ اللہ نے آج کے دور میں پیدا فرمانا تھا، پیدا کر دیا۔ آئندہ آنے والی نسلیں بعد میں آئیں گی، ان کا بھی کوئی ذاتی ارادہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا جہاں چاہا پیدا فرما دیا، پھر جس شکل میں چاہا پیدا فرما دیا۔ ہم مرد بیٹھے ہیں اور ادھر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ عورتوں نے درخواست نہیں دی تھی کہ ہمیں عورت بنایا جائے، ہم نے بھی کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ ہمیں مرد بنایا جائے۔ الغرض کسی نے کوئی درخواست نہیں کی تھی کہ ہمیں فلاں قبیلے یا خاندان میں پیدا کیا جائے، فلاں رنگ و نسل میں پیدا کیا جائے، فلاں ملک اور شہر میں پیدا کیا جائے۔ یہ سب آسمان والے کا ذاتی ارادہ ہے، جس میں ہماری چاہت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں میں نے تم میں سے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت، تمہاری چاہت سے نہیں بلکہ اپنی چاہت سے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر میں نے تمہارا خاندان اور قبیلے بنائے، تمہارے فیصلے سے نہیں بلکہ اپنے فیصلے سے۔ قریشی اپنے ذاتی ارادے سے قریشی نہیں، پٹھان اپنے ذاتی ارادے سے پٹھان نہیں، عرب اپنے ذاتی ارادے سے عرب نہیں، ایرانی، ترکستانی، تورانی، یہ سب کے سب خالق کائنات کے ارادے سے بنے ہیں۔ ایک گندے پانی کے قطرے پر
اللہ جس کو جیسی شکل چاہتا ہے دیتا چلا جاتا ہے۔ ایک کو عورت بناتا ہے، ایک کو مرد بناتا ہے، ایک کو عربی بناتا ہے، ایک کو عجمی بناتا ہے، ایک کو خوبصورت بناتا ہے، ایک کو بدصورت بناتا ہے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ذاتی فیصلے ہیں جو وہ آسمانوں پر کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے صرف ہمیں بنایا، مچھر بھی وہی بنا رہا ہے، مکھی بھی وہی بنا رہا ہے، پتنگا بھی وہی اڑا رہا ہے، عقاب بھی وہی اڑا رہا ہے، چینٹی کو بھی وہی حرکت دے رہا ہے، جبرائیل کو بھی وہی حرکت دے رہا ہے۔ ایک ڈھیلے کا بھی اللہ ہی خالق ہے، اور ہمالیہ پہاڑ کا بھی اللہ ہی خالق ہے۔ ایک ذرے کا بھی اللہ خالق ہے، صحرائے اعظم کا بھی اللہ ہی خالق ہے۔ زمین کے ایک ایک حصے کا بھی اللہ خالق ہے، 7 زمینوں کا بھی اللہ ہی خالق ہے۔ ایک قطرہ بھی اللہ نے بنایا، بحر الکاہل بھی اللہ ہی نے بنایا۔ الغرض ساری کائنات کے بحر و بر، ذرہ ذرہ، درخت کا ایک ایک پتا، ہر چیز اللہ کے ارادے میں جگڑی اور بندھی ہوئی ہے۔ جبرائیل، میکائیل اور اسرائیل علیہ السلام اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ کائنات کا چپا چپا اللہ کے تابع ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، تم دیکھتے نہیں کہ کائنات کی ہر چیز تیرے رب کے سامنے سجدے میں پڑی ہوئی ہے، تیرے رب کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے سامنے ذرہ برابر بھی انحراف کر سکیں۔ سورج کو جس دن سے چلایا ہے، چاند کو جس دن سے حرکت دی ہے، وہ حرکت میں ہے۔ یہ ایسی حرکت ہے کہ جس میں حرکت دینے والا نظر نہیں آتا۔ میرا ہاتھ ہل رہا ہے اور آپ کو معلوم بھی ہو رہا ہے کہ میں اس کو ہلا رہا ہوں۔ یہ اتنا بڑا سورج جو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے اور 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے، ایسا خودکار سسٹم کہ نہ اس میں ڈرائیور ہے نہ کوئی اور پیٹرول سسٹم، بس ایک اللہ کا حکم آیا، الشمس والقمر بحسبان، کہ تیرے رب نے سورج اور چاند کا حساب بنا کر ان کو چلا دیا۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، سورج چاند سے آگے نہیں ہو سکتا، رات دن سے آگے نہیں ہو سکتی۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اپنے اپنے مدار میں یہ سب حرکت کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، ہم پر بھی اللہ تعالیٰ تجلی ڈالتا، پھر کوئی عورت اپنے مرد کا نافرمان نہ ہوتی، کوئی مسلمان بے نمازی نہ ہوتا، کسی گھر میں گانا بجانا نہ ہوتا، کسی گھر میں سود اور جھوٹ نہ ہوتا، کوئی نافرمانی نہ ہوتی۔ اتنا بڑا سورج ہے کہ جتنی آگ زمین پر 10 لاکھ ایٹم بم گرنے سے پھیلے گی، سورج اتنی آگ 1 سیکنڈ میں پھینک رہا ہے۔ یہ بھی محض اندازہ ہے کہ ممکن ہے اس سے بھی آگے پھینک رہا ہو۔ زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے ایک بڑے صحرا میں چھوٹا سا چھلا پڑا ہوا ہو، پھر پہلا آسمان دوسرا آسمان کے مقابلے میں، دوسرا تیسرے کے مقابلے میں، اسی طرح آخر تک وسعت ہی وسعت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، پھر ہم نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، زمین و آسمان کو بنا کر کہا کہ ہمارے تابع ہو جا، انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے تابع ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ اگر زمین آسمان آپ کے تابع نہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس ایک جانور ہے جو میں ان پر چھوڑ دیتا وہ 7 زمین آسمان کو نگل جاتا۔ ہم تو شیر کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، وہ جانور کتنا بڑا ہوگا کہ اس زمین میں 10 گھرب
حرکت کر رہی ہے، جبکہ یہ تو بہت چھوٹی سی مخلوق ہے۔ آسمان کے اوپر تو ارب ہا ارب بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چوتھے آسمان پر سے گزرے تو آپ نے ایک لشکر کو دیکھا جس کا نہ اول نظر آ رہا تھا اور نہ آخر۔ ان کے قد ہزاروں میل لمبے مسافت کے برابر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے وحی لے کر آنا شروع ہوا ہوں اور آپ تک پہنچا ہوں، آتا جاتا رہتا ہوں۔ میں اس لشکر کو اسی طرح گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، مجھے آج تک اس کے اول اور آخر کا پتہ نہیں چل سکا۔ پھر یہ آیت تلاوت ہوئی، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ آپ کا رب ہی اپنے لشکروں کو جانتا ہے، آپ کہاں جان سکتے ہیں۔ ساتویں آسمان پر جنت ہے، جس کا ایک محل اتنا بڑا ہے کہ جس میں 7 زمینیں رکھی جائیں تو ایک بکری کی طرح نظر آئیں گی۔ اسی طرح جہنم ہے، جس کا ایک انگارہ 7 زمینوں سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ زمین و آسمان تو اس جانور کا صرف ایک لقمہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دنگ رہ گئے اور حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے، این تلک الدابہ، یا اللہ وہ جانور تو نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فی مرج من مرود، کہ میری چراگاہوں میں وہ چرتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ وہ چراگاہ کتنی بڑی ہوگی جہاں اتنا بڑا جانور چرتا پھرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، این ذالک المرج، یا اللہ وہ چراگاہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فی علم من علومی، کہ میرے علم کے خزانوں میں ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ میں نے تمہیں تو تھوڑا سا علم دیا ہے، وہ میرے غیب کے خزانے ہیں جہاں میں نے اس مخلوق کو رکھا ہوا ہے۔ ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی اس کے انگوٹھے کے ناخن میں رکھا جائے تو ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے۔ اس فرشتے کا نام صدلقن ہے، جو رب اتنے بڑے فرشتے کو لگام دے سکتا ہے کہ 4.5 فٹ کی عورت اور 6 فٹ کے مرد کو لگام نہیں دے سکتا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، میں چاہتا ہوں کہ تم سب کو سیدھا کر دیتا۔ جس کے سامنے سورج زیر ہوا، جس کے سامنے چاند مسخر ہوا، ہوائی جس کے تابع ہوں، سمندر جس کے اشارے سے چلتے ہوں، مد و جس جس کی چاہت سے وجود پکڑتا ہو، دن جس کے ارادے سے چڑھتے ہوں، رات جس کے ارادے سے ڈھلتی ہو، موسم جس کی چاہت سے بدلتے ہوں، بادل جس کے ارادے سے گرجتے اور برستے ہوں، زمین جس کی چاہت سے پھٹتی ہو، دانہ جس کی مشیت سے اگتا ہو، جڑ جس کے ارادے سے نکلتی ہو، کونپلے جس کے ارادے سے تنا بنتی ہوں، تنے سے شاخیں نکلتی ہوں، شاخوں پر ڈالیاں لگتی ہوں، ڈالیوں میں پھول کھلتے ہوں، کہ پھولوں پر خوشے لگتے ہوں، خوشوں میں گوشے لگتے ہوں، گوشوں میں پھل بنتے ہوں، پھلوں میں رنگ، خوشبو اور مختلف ذائقے بنتے ہوں۔ کسی پھل میں کرواہٹ اور کسی میں مٹھاس بھری جاتی ہو۔ جو رب اتنی ساری کائنات کا اکیلا حاکم ہو، چھوٹے سے انسان کو سیدھے راستے پر نہیں چلا سکتا۔ ہوا چلے تو پوچھے، یا اللہ کتنی چلوں؟ سورج ڈوبے تو پوچھے، یا اللہ نکلوں کہ نہ نکلوں؟ رات آئے تو پوچھے کہ غروب ہو جاؤں کہ نہ ہو جاؤں کہ نہ ہوں؟ موسم آئے تو پوچھے، یا اللہ بدلوں کہ نہ بدلوں؟ زمین آئے تو پوچھے، یا اللہ کھڑی ہو جاؤں کہ چلتی رہوں؟ یہ میرا اللہ ہے۔ لیکن انسان آج دنیا کی محبت میں بھر کر اپنے اللہ کو